اس کا نام ہے المکتبۃ الشاملہ. وہ عرب لوگوں نے تیار کیا ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی سہولت ہے. ہمارے پاس جو اس وقت جو آپ کو انسٹال کر کے ہم دے جا رہے ہیں مکتبۃ الشاملہ، اس کے اندر 16,000 سے زائد کتابیں موجود 16,000 سے زائد کتابیں اس کے اندر موجود ہیں. اب 16,000 میرے جیسا یا کوئی طالب علم تو لے ہی نہیں سکتا کتاب. تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے جو کمپیوٹر کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہے کہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر 16,000 کتابیں موجود ہیں. تو اس کے اندر اس کی دو تین چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کی پریزنٹیشن جیسے باقی لیکچروں کی ہوتی تھی، تو اس کی کچھ پریزنٹیشن ہم نے تیار کی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جو پروگرام ہے، ہم چونکہ بیت القرآن کے اندر کام کرتے ہیں، تو ہم اپنی طرف سے آپ کے لیے آسانی کے لیے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ بیت القرآن کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، ہماری جو مینجمنٹ ہے، ان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو پہلے سیکھیں. انہوں نے ہم پر محنت کی ہے کہ ہمیں پہلے یہ سکھایا ہے، اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں اس کو بحثیت مسلمان اور بحثیت طالب علم ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے سیکھا ہے آج تک، جتنا ہمیں آتا ہے، وہ ہم ایسے لوگ جو دین کو سیکھ رہے ہیں، دین کے متعلق اٹیچ ہیں، انہیں ہم بتا سکیں. تو یہ اسی کام کی ایک کڑی ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے المکتبۃ الشاملہ. مکتبہ شاملہ سے پہلے جو ضروری چیز ہوتی ہے اس کام کو کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ونڈو 7 کے اندر عربی لینگویج انسٹال کرنے کا طریقہ. کہ جب آپ مکتبہ شاملہ کسی کمپیوٹر میں انسٹال کر رہے ہیں، اسے چلا رہے ہیں، تو سب سے پہلے مکتبہ انسٹال کرنے سے پہلے آپ کو اس کے اندر لینگویج کا مسئلہ درپیش آئے گا کہ آپ نے اس میں لینگویج کیسے انسٹال کرنی. تو کمپیوٹر میں عربی زبان کیسے انسٹال کی جائے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سٹارٹ مینیو میں، کنٹرول پینل کے اندر جو سٹارٹ مینیو ہوتا ہے وہاں جائیں. کنٹرول پینل کے اندر یہ آپشن آئے گا ریجن اینڈ لینگویج. یہ ابھی میں اس کی تصویر بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ ہے سٹارٹ مینیو، یہ والا، یہ سٹارٹ مینیو ہے. سٹارٹ مینیو کے بعد آپ نے جانا ہے کنٹرول پینل. تو کنٹرول پینل کے اندر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر یہ والی آپشن آئے گی، اس میں گلوب سا بنا ہوا ہے، دنیا کا جو نقشہ ہوتا ہے، ریجن اینڈ لینگویج. تو وہاں پر جا کر اس آپشن کے اندر جا کر آپ نے یہ ایڈمنسٹریٹر ہے، ایڈمنسٹریٹو کے اندر جا کر آپ نے اس کو کلک کرنا ہے. تو اس کے اندر آپ کے سامنے یہ والی بار کھل جائے گی، چینج سسٹم لوکل. تو جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر پہلے بائی ڈیفالٹ انگلش ہوا ہوگا نا، آپ کے کمپیوٹر کی جو لینگویج ہوگی وہ انگلش ہوگی. تو وہاں پر جا کر آپ نے عربک سعودی عربیہ کر دینا ہے. تو یعنی مکتبہ شاملہ چلانے سے پہلے یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو وہاں پر اس میں ضرور کرنی پڑیں گی. یہ پروسیس مکمل کرنے کے بعد ہماری لینگویج انسٹالیشن مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس کے جی میں دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں. یہ ونڈو 7 کے متعلق ہے نا، کہ ونڈو 7 میں مکتبہ شاملہ چلانے سے پہلے ہمیں عربی لینگویج انسٹال کرنی ہے. اور اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کمپیوٹر میں ہم سب سے پہلے جائیں گے سٹارٹ مینیو میں. سٹارٹ مینیو میں کنٹرول پینل ہے، کنٹرول پینل کے اندر یہ والی آپشن موجود ہے ریجن اینڈ لینگویج. تو یہ اس کی تصویری خاکہ ہے کہ یہ والا ہوتا ہے سٹارٹ مینیو. یہاں سے آپ جائیں گے کنٹرول پینل میں، کنٹرول پینل سے آپ جائیں گے ریجن اینڈ لینگویج آپشن کے اندر. اس میں آپ آ گئے تو یہاں آپ جب کلک کریں گے، آپ کا ماؤس کلک کرے گا تو وہ آپ کو لے جائے گا یہ ریجن اینڈ لینگویج کی یہ ایک بار کھل جائے گی. تو اس میں 1 2 3 اور چوتھا جو آپشن ہے ایڈمنسٹریٹو وہاں لکھا ہوا ہے، تو وہاں پر آپ آ جائیں گے. جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ نیچے کھل جائے گا، یہ علی بار کھل جائے گی. تو آپ نے آ کر چینج سسٹم لوکل کے اندر آنا ہے. تو وہاں آپ نے آ کر اپنی عربی لینگویج جو ہے اسے لکھ دینا ہے. پہلے سے اس میں موجود ہوگی مگر ظاہر نہیں ہوگی، تو یہاں پہلے سے انگلش لکھی ہوئی ہوگی، تو اس کی جگہ پر آپ نے عربک سعودی عربیہ لکھ دینا ہے. تو یہ کرنے سے، یہ پروسیس کرنے سے آپ کی عربی جو لینگویج ہے وہ اس کے اندر مکمل ہو جائے گی.
یہ ہے اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ. جب آپ کی اس کی عربی اس میں لینگویج ہو جائے گی، اس کے بعد مکتبہ شاملہ اس کو چلانا اور اس سے سیکھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا. ہم یہ تین چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے کہ مکتبہ شاملہ ہے کیا، اور مکتبہ شاملہ انسٹال کیسے ہوتا ہے، اور مکتبہ شاملہ سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. یہ تین چیزیں ہیں کہ مکتبہ شاملہ کیا ہے، اور مکتبہ شاملہ انسٹال کیسے ہوتا ہے، اور مکتبہ شاملہ سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. اب مکتبہ شاملہ جو ہے یہ ایک یونیکوڈ بیس سرچ انجن ہے جس میں سینکڑوں موضوعات پر ہزاروں کتابوں کا ڈیٹا موجود ہے، اور لاکھوں اور کروڑوں کتابوں کا ڈیٹا مزید اس میں داخل کیا جا سکتا ہے. مکتبہ شاملہ ایک یونیکوڈ بیس سرچ انجن ہے جس میں سینکڑوں موضوعات پر ہزاروں کتابوں کا ڈیٹا موجود ہے، اور لاکھوں اور کروڑوں کتابوں کا ڈیٹا مزید اس میں داخل کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے کمپیوٹر میں سپیس ہو تو آپ اس میں اپنی مرضی کی کتابیں جو خاص فارمیٹ میں ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس فارمیٹ میں وہ کتاب ہو تو آپ اس کو اس میں شامل کر سکتے ہیں. عربی زبان کی کتاب. انسٹالیشن. مکتبہ شاملہ انسٹال نہیں ہوتا جیسے کوئی سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے، ایسے انسٹال نہیں ہوتا. یہ صرف کاپی پیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ سی ڈی کی شکل میں ہو، یا جیسے ہم اس کو سافٹ کاپی آپ کو دے رہے ہیں آپ کی کمپیوٹر کے اندر، تو یہ کاپی ہو جائے گا. وہاں پر جب یہ کاپی ہوگا تو اس کا ایک شارٹ کٹ جو ہے وہ آپ نے ڈیسک ٹاپ کے اوپر رکھ لینا. کاپی ہونے کے بعد اس سے پہلے آپ لینگویج کر چکے ہوں گے. لینگویج کرنے کے بعد آپ نے مکتبہ شاملہ اس میں اپنے سسٹم میں کاپی کرنا ہے. کاپی کے بعد آپ نے اس کا شارٹ کٹ جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ پہ رکھ لینا ہے. یہ ہے اس کا مکتبہ شاملہ جب کھلے گا، جب کاپی ہو جائے گا اس کا میں وہ کر کے بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ اس طرح کا شکل میں آپ کے سامنے مکتبہ شاملہ آ جائے گا. یہ ہے مکتبہ شاملہ کے اندر ٹول بار. اتنے اس کے فیچرز ہیں، یہ اس کے سارے مینیو. اس میں بھی جو ہمارے متعلق تھے، یہ جتنے ہمیں آتے تھے، جتنی ہمیں عربی زبان پر دسترس، مطلب جس طرح کا ہمارے ہاں عربی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہم نے تو کوشش کی. حالانکہ اکرم صاحب بھی یہ پڑھا سکتے تھے، یہ مجھے سمجھتے ہیں کہ مجھے شاید مکتبہ شاملہ ان سے زیادہ آتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ڈیلے کرتے رہے تو یہ میرے حصے میں تھا کہ میں آپ کو آ کر یہ پڑھاتا، تو اور یہ میرے لیے اجر کا باعث بنے گا، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے آخرت کے اندر ایک بہت بڑی نیکی شامل ہو انشاءاللہ. تو یہ ہے مکتبہ شاملہ کے اندر پہلے یہ چار چیزیں ہیں، پھر یہ پانچ چیزیں ہیں، پھر یہ چار چیزیں جو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا جس طبقے سے ہم لوگوں کا تعلق ہے پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے کا. تو یہ والی جو آپشنیں ہیں جن کو ہم نے دائرہ لگایا ہوا ہے، یہ ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں. یہ جو کتاب کی شکل کے اندر ایک اس میں آپشن آئے گی، ہم تو یہ ابھی آپ کو صرف بتا رہے ہیں نا، اس کا تعارف کرا رہے ہیں، پھر بقاعدہ ہم وہاں لے کر جائیں گے آپ کو. یہ کتاب کی شکل کے اندر آپشن ہے. اس کے اندر قرآن پاک کی 36 تفسیریں ہیں عربی زبان. آپ کو جب قرآن پاک کی کوئی تفسیر چاہیے ہو عربی زبان میں، تو اس طرح کی جو آپشن ہو جس میں کتاب بنی ہوئی ہے، تو آپ وہاں پر چلے جائیں تو یہ سیدھا آپ کو ان تفسیروں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تفسیر ظلال القرآن ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر حومد ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر بیضاوی ہے، بڑی بڑی جو جلالین ہیں، اور بڑی بڑی جو تفسیریں ہیں جو امہات الکتب جنہیں کہا جاتا ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہیں. پھر یہ والا جو ہے، یہ اس طرح کا یہ انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے خاص پینل سا. شاملہ میں کوئی کتاب داخل کرنی ہو تو یہ والا ٹول استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے شاملے کے اندر کتاب شامل کرنے کا جو طریقہ ہے. آپ مکتبہ شاملہ میں کوئی عربی کی کتاب ہے، اس کو آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس ذریعے سے اس میں شامل کر سکتے ہیں. اب یہ بھی انسانوں نے کام کیا ہے، ایک پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو اس پہ محنت کرتی ہے. تو اس میں اگر آپ کو دوران کام کوئی غلطی نظر آتی ہے، کسی جگہ پر زیر زبر غلط ہے، کسی جگہ پر لفظ غلط لکھا ہوا ہے، حرف صحیح نہیں ڈالا ہوا، شد مد کا فرق ہے، تو آپ اپنے کمپیوٹر پر اس کاپی میں اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. یہ والا جو پین کا آپشن ہے، یہ والا اس پہ اگر آپ آ کر کلک کریں تو وہ آپ کے سامنے آپ کو اس میں ترمیم و اضافے کی اجازت دے دے گا. مگر وہ ترمیم و اضافہ صرف آپ کے کمپیوٹر والی کاپی میں ہوگا. جیسے بہن پوچھ رہی تھی ایزی قرآن و حدیث کے اندر، اس میں تو یہ سہولت نہیں ہے. ہاں اس میں ہے یہ سہولت کہ آپ اس کے اندر ترمیم و اضافہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کے اندر وہ آپ لگا سکتے ہیں. یہ والا جو آپشن ہے، یہ مکمل بایو ڈاٹا جو ہے وہ اس کا بتائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے.
تو جو اس طرح کا یہ کتاب کے ساتھ پین پڑا ہوا ہے، اس کے اندر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، مؤلفین حضرات جنہوں نے تالیف کی ہیں کتابیں، ان کے حالات زندگی اس طرح کا جو ٹول ہوگا، اس کے اندر ان کے حالات زندگی اس کے اندر لکھے ہوئے ہوں گے۔ اب شاملہ کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں، آپ اپنے شاملے کو کم کتابیں کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے اتنی ساری کتابیں چاہیے نہیں ہیں، تو کوئی کتاب اس سے باہر نکالنی ہے، تو یہاں پر وہ پہلے جو نلکا سا بنا ہوا ہے نا، تو اس کے اندر داخل کرنے کا طریقہ تھا، یہاں پر اس کو انہوں نے ایسے کر دیا، اس شکل کے اندر پورٹریٹ شکل میں کر دیا، لینڈسکیپ شکل میں کر دیا، تو یہاں پر آپ اس سے کوئی کتاب نکال سکتے ہیں۔ یہ جو تین ہیں یہ اس کے آخر کے اندر ہے، اس کے اندر آپ کلر سیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، وہ میں آپ کو ابھی اس کے اندر جا کر بتاتا ہوں۔ آپ کو کوئی کتاب چاہیے، مکمل کتاب، سپوز آپ کو شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں، ان کی جو سلسلہ صحیحہ ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ، وہ چاہیے آپ کو، تو آپ اس طرح کی کتاب بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر عربی زبان میں لکھا ہوا اختیار کتاب، آپ وہاں جائیں، اس کتاب کو سلیکٹ کریں، اور اس میں سے جو آپ کو مطلوبہ حدیث ہے، جو مطلوبہ چیپٹر ہے، وہ آپ اس میں سے جا کر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر وہ بتائے گا آپ کو، جب آپ اس کو سلیکٹ کریں گے، وہ بولے گا کہ آپ نے 120 برنامج، یعنی 120 موضوعات پر لسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، وہ آپ نے کتابیں جو ہیں اس میں سے سلیکٹ کرنی ہے۔ یہ تو اس کے کچھ ہنٹس تھے جو ہم نے پاور پوائنٹ کی مدد سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب ہم باقاعدہ مکتبہ شاملہ میں چلتے ہیں۔ یہ اس کا شارٹ کٹ پڑا ہوا ہے، اسے میں ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ جیسے محترم اکرم حمدی صاحب اس میں کر رہے ہیں کاپی، تو ایسے اس کے اندر آلریڈی میرے سسٹم میں وہ کاپی ہوا پڑا ہوا ہے میرے سافٹ ویئر کے اندر۔ یہ المکتبۃ الشاملہ الاصدار الثالث۔ تو ہمارے جو حلقہ احباب ہے، جن لوگوں میں ہمارا تعلق ہے، ان کے پاس، ہمارے پاس ہی ہے سب سے بڑا ذخیرہ، مطلب مکتبہ شاملہ۔ ویسے تو ہم نے سنا ہوا ہے، کئی دوست ہمارے پڑھتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں، تو انہوں نے اس میں اپنی مرضی کی، اپنے موضوعات کے مطابق کتابوں کا اضافہ کیا ہوا، تو انٹرنیٹ سے آپ اس میں اور زیادہ کتابیں ڈال سکتے ہیں، جتنی مرضی ڈال لیں۔ اگر آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ اچھی ہے تو اس میں آپ روز چاہے بھلے 200-400 کتابیں اس میں شامل کرتے چلے جائیں۔ تو یہ المکتبۃ الشاملہ الاصدار الثالث ہے۔ تو یہ 2011 کے اندر میں نے اور قاری محمد اکرم حمدی صاحب نے مل کر اس کے اندر ایک اضافہ کیا تھا کتابوں کا۔ تو یہ وہ والا ورژن ہمارے پاس ہے جو آپ کے بھی سسٹم میں کاپی ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے آنا ہے، اس کو آپ نے ڈبل کلک کر کے کھولنا ہے، تو یہ والا اس کا شارٹ کٹ پڑا ہوا ہے، یہ اس کو آپ نے یہاں پر آ کر رائٹ کلک کر کے سینڈ ٹو ڈیسک ٹاپ، یہ آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ چلا گیا۔ اتنا ہی فنکشن ہے اس کا۔ مکتبہ شاملہ آپ نے اس میں کاپی کر لیا ہے، اب اس کو اپنے کمپیوٹر میں چلانے کے لیے پہلے آپ نے لینگویج کی، لینگویج کے بعد آپ نے اس میں مکتبہ شاملہ کاپی کیا، اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جا کر اس کا جو شارٹ کٹ تھا اس کو ڈیسک ٹاپ پہ لے آیا، یہ والا وہ آپ نے یہاں پر آ کر آپ نے اس کو اب چلانا ہے۔ یہ ہے جی مکتبۃ الشاملہ، یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ پہلے ہم نے اس کی تصویر لی ہوئی تھی۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے اختیار کتاب۔ تو آپ نے بڑا سارا ہم نے کر کے دکھایا تھا کہ آپ کو اس مکتبے سے کوئی کتاب چاہیے، آپ اس کے اوپر آ کر کلک کریں، وہ آپ کے سامنے کتابیں کھول دے گا کہ آپ کو وہ جو کتاب چاہیے وہ کس کتابوں کی کیٹاگری سے چاہیے۔ وہ تفسیر القرآن سے چاہیے، وہ علوم القرآن سے چاہیے، وہ تجوید و قرات سے چاہیے، وہ متون الحدیث سے چاہیے، ان کتابوں سے جو متن کی شکل میں موجود ہیں، یا آپ کو وہ شروح کی شکل میں چاہیے، وہ علوم الحدیث، یعنی یہ سارے بڑے بڑے کتابوں کے چیپٹر موجود ہیں کہ آپ کو کس حصے سے کون سی کتاب چاہیے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اب اس میں امام صاحب کا مکتبہ شیخ البانی بھی پڑا ہوا ہے، اس کے اندر تقریباً انہوں نے کوشش کی ہے، فقہ عام ہے، فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافی ہے، فقہ حنبلی ہے، اصول الفقہ ہے، بہت ساری۔ اب اس میں ایک ایک موضوع کے اوپر انہوں نے المکتبۃ الرمضانیہ ہے، رمضان کے متعلق جتنی کتابیں ہیں
मतलब इन 16,000 किताबों में से रमजान उल मुबारक के मुतल्लिक जितनी किताबें हैं वो इसके अंदर मौजूद होंगी। आपको रमजान के मुतल्लिक कोई मसला चाहिए, रोजों के मुतल्लिक कोई मसला चाहिए, तो आप मकतबा रमजानिया खोले, वो सारी जनाब रोजों वाली किताबें आपके सामने आ जाएंगी। आपको हज और उम्रे के मुतल्लिक कोई किताबें चाहिए तो वो आपको अब बताएं, आप ही बताएं कि ताकि फिर आसानी रहे, हम कौन सा किताबों का सेक्शन सिलेक्ट करें जिसके मुतल्लिक हमें किताबें चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। ये इसका जो प्लस का निशान बना हुआ है इसके ऊपर हम आकर क्लिक कर देते हैं। इसमें नीचे असूलुल फिक्ह वल कवाइद व कवाइद की जितनी भी किताबें हैं वो इन्होंने खोल दी। ये देख लें, अल फरूक है, अदाबुल फतवा है, ये साथ साथ बता रहा है। अब इसमें से आप बताएंगे असूलुल शाशी है, असूलुल फिक्ह है, ये आपको और कौन सी, जी बताइए और कौन सी किताब खोले हैं। बिल्कुल ठीक है, असूल फिक्ह किधर है, ये इसके ऊपर हम आकर किताब के ऊपर डबल क्लिक कर रहे हैं। अच्छा एक और बात वो जहन से निकल गई, असूल, अब जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया ना तो ये नीचे बता रहा है ये किताब किस किस्म से है, अल किस्म उसूलुल फिक्ह व कवाइद, ये इस किस्म से है। अल किताब असूलुल फिक्ह अल मुसम्मी अल फुसूल फिल उसूल अल मुअल्लिफ अल इमाम अहमद बिन अली अर राजी अल जस्सास, ये उस बता रहा है कि ये इतनी हिजरी में पैदा हुए, इतनी हिजरी में फौत हुए। अल मुहक्किक अन नाशिर, ये किस इदारे ने इसे प्रिंट किया है। तो यानी उसके मुतालिक जो चीजें जमा हो सकती थी, जो मौजूद थी, उन्होंने बता दी है कि आपको यही वाले मकतबे की चाहिए, इसी वाले मकतबे की चाहिए, तो वो जी हमें इसी वाले मकतबे की चाहिए। तो आप इसको इस किताब के अंदर अब आप दाखिल हो गए। ये उस किताब का पहला सफा है, उस किताब का ये पहला सफा है। अब यहां से ये देखेंगे ये 4 एरो बने हुए हैं, ये अव्वल है, ये आखिर है, अब ये जो है ये साबिक है और ये ताली है, आगे पीछे। अब आप इस किताब के इंतहाई आखिरी सफे पे जाना चाहते हैं तो आप आखिर पे आकर क्लिक करें, ये इसके आखिरी सफे पे आपको ले जाएगी। आप आखिरी से पहले सफे पे आना चाहते हैं, उससे पहले सफे, अब बिल्कुल पहले सफे पे आना चाहते हैं किताब के, ये आपको वहां पर ले जाए। अब ये है कि इस किताब के अंदर से, अब बड़ी सारी किताब है, इस किताब के अंदर से आपने कोई चीज सिलेक्ट करनी, आपने इस किताब में से, आपको पता नहीं चल रहा, कोई मसला देखना है, कोई हदीस देखनी है, कोई वाक्या देखना है, किसी चीज की तफसील देखनी है, तो उसके लिए ये टेलीस्कोप बनी हुई है, बहस लिखा हुआ इसके ऊपर, ये सर्च, इसके ऊपर आप आकर क्लिक करेंगे। अब आप देख लें कि ये दो चीजें हमारे सामने जो सियान कलर में प्रोमिनेंट है, एक तो ये है कि असूलुल फिक्ह व कवाइद, दूसरी चीज है वो किताब। अब ये हमसे पूछ रहा है कि असूलुल फिक्ह व कवाइद जो है ये पूरा पूरा मजमुआ, इसकी सारी किताबें आपको चाहिए या सिर्फ एक किताब चाहिए। हम कहते हैं जी हमें इसकी एक ही किताब चाहिए, मतलब हम इसमें से अपनी मर्जी इस एक किताब को सिलेक्ट कर लें, दो को कर लें, तीन को कर लें, या असूल फिक्ह के पूरे मजमुए को सिलेक्ट कर लें, वो सारा सिलेक्ट हो, यानी असूल फिक्ह का पूरा मजमुआ, उसमें जितनी किताबें हैं वो सारी भी सिलेक्ट हो सकती हैं। अब आप इसको कर दें, खत्म कर दें, वो खत्म हो गया, यानी डी सिलेक्ट हो गया। तो अब आप तो ये किताब पर बात कर रहे थे ना हम, असूल फिक्ह, ये वाली किताब ये थी। अब है जी इसमें हमने तलाश करना है कि कौन सी चीज इसमें, जब मुझे तो पता नहीं ये किताब इसमें क्या है, तो अब बताएं जिन्होंने कहा था कि करें सिलेक्ट, इसमें से क्या ढूंढना है जी। जी, फवायद व इस्तंबात, कवायद व इस्तंबात, इसमें अब हम लिखेंगे अरबी लैंग्वेज करके, नीचे हमारा कीबोर्ड जो है वो अरबी के अंदर होना चाहिए। कवाइद, अब हम इतना ही लिख देते हैं इसमें कवाइद। ये वाली दूरबीन जो है इसको अगर हम कर देंगे,
वो इसमें ढूंढना है, वो कहता है इसमें ये नहीं है लिखा हुआ, तो इसमें ये नहीं लिखा, इस किताब में नहीं लिखा हुआ। या बस औकात ऐसे होता है कि वहां अल कवायद लिखा हो, हमने कवायद लिख दिया हो, तो ये बड़ा सियाना है, ये वही लफ्ज मानता है जो उसके अंदर लिखा हुआ। ठीक है, तो हम वापस आते हैं जी। ये किताब तो आई थिंक हमारे उसके इतनी मुतालिक नहीं है, शायद किसी खास स्टूडेंट के मुतालिक हो। तो आप आए जी, तो और कोई किताब सेलेक्ट जी। हाँ जी, अब आप आए किसी और जगह से कोई किताब बताएं जी, कौन सी किताब हम, चल उधर चलते हैं। ये है जी कि अब आप इमाम साहब का जो मकतबा है उससे आकर खोल लेते हैं। उससे पहले आपने जहां से इसको स्टार्ट किया था, इस माइनस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये उस फॉर्मेट में दोबारा वापस आ जाए। ये है जी मकतबा शेख अलवानी रहमहुल्लाह। आप आकर इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसके ऊपर जितनी उनकी किताबें हैं जो इसमें मौजूद हैं, कई सारी किताबें हैं जो इसमें मौजूद ना भी हो, तो जो उनकी किताबें इसके अंदर हैं वो ये सारी आपके सामने इसने खोल दी। अब आप देखें, ये किताब है, ये किस इदारे कहां से शाया हुई है, इसके कितने जुज हैं, वो नीचे सारी आपको डिटेल बता रहा है। ये किस चैप्टर से, किस किताबों के हिस्से से आपने ये किताब निकाली है। ये अहकामुल जनाइज है, शेख अलवानी रहमहुल्लाह की जो किताब है। तो ये इस तरह है कि अब आपके सामने ये पूरी की पूरी किताब खुल गई। इससे भी थोड़ा और आसान करते हैं, हम चलते हैं मुतूनुल हदीस की तरफ। अब मुतूनुल हदीस पे आ जाए। इसके ऊपर मतन जिन किताबों का लिखा जा चुका है, हदीस की वो किताबें जो मतन के फॉर्मेट में जो लिखी जा चुकी है, वो उन्होंने सारी इसके अंदर डाली हुई। आप इस वाले हिस्से से आप ये देखें, ये सारी आपके सामने किताबें मौजूद हैं। हरूफ तहज्जी के एतबार से इन्होंने ये किताबें दी हुई हैं। आप सुनन अबू दाऊद पे आ जाते हैं, या इमाम साहब का सिलसिला सही है, सुनन अबू दाऊद, ये है जी। ये आपको बता रहा है कि ये किस किस्म से है, किताब का नाम क्या है, ये कहां से शाया हो, ये बैरूत वाला इसका छापा होगा। तो अब हमें अगर बस औकात ऐसे होता है कि हमारे घर में अबू दाऊद शरीफ पड़ी हुई है, तो हम उससे कंपेटिबल करेंगे कि उसमें तो हदीस का नंबर और है, तो इसमें और है। तो ये जो इंटरनेशनल नंबरिंग है, जो मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसको इन्होंने मलहूज रखा हुआ है और उस एतबार से इन्होंने वो नंबर लगाए हुए हैं। तो सुनन अबू दाऊद का जो वो वाला छापा है, दारुल किताब से जो छपा हुआ अल अरबी बैरूत से, वो वाला इन्होंने इसके अंदर डाला। उन्होंने और भी इसमें सुनन अबू दाऊद है, ये देख लें, ये एक और सुनन अबू दाऊद है, ये कहीं और इदारे से, ये तबा जदीदा से वहां से प्रिंट हुआ है। एक और सुनन अबू दाऊद है, ये दारुल फिक्र वालों ने इसे प्रिंट किया है। तो यानी इसके अंदर उनके पास जो जो आती गई, अब उसके ऊपर हाशिए लिखे हुए हैं, उसकी तशरीह लिखी हुई है, तो उन्होंने उसके अंदर वो डाल दी। अब हम चलते हैं सुनन अबू दाऊद इस किताब के अंदर। इसके अंदर पहला जो चैप्टर है वो है अत्तहारा। ये वो सुनन अबू दाऊद है जिसके ऊपर इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने तखरीज की है इस किताब की। अब हम इस किताब से हमें कोई हदीस चाहिए, हमें इस किताब से कोई हदीस चाहिए, तो वो हदीस हम इसमें लिखते हैं। बताएं, हदीस का कोई लफ्ज बताएं, अगर हुआ तो निकले, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बताएं, जिनको करीब बैठे समझ आए ना, बताएं क्या। अल मुतफ़य्यी ऊन, काफ बड़े के साथ के छोटे के साथ, चलें जी कोशिश करते हैं उसको लिखने की। अल मीम ते, आगे फे, आगे नहीं, अल मुतफ़य्यी या और आगे कौफ, यही कौफ, आगे वाव और आगे नून। ये क्या है, क्या ये? अच्छा, अब हमने ये लिख लिया है, तो अगर इसको मैं एंटर करूं तो ये ढूंढेगा? क्यों?
نہیں نہیں یہ ابھی حد تک ہم نے یہ کتاب ہی سلیکٹ نہیں کی نا یہاں سے پہلے ہم اس کتاب کو، اچھا اگر یہ لکھا ہوا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں ڈھونڈو، تو یہ مجھے کہے گا یہ تو ہے ہی نہیں میرے پاس. تو بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز وہ ہم نے اس میں لکھی تو ضرور ہے مگر کتاب سلیکٹ نہیں کی. اب ہم اس کتاب کو سلیکٹ کریں، اس کو بھی سلیکٹ کریں، اس کو بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں، اس کو بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں. اب یہ دو کتابیں ہم نے سلیکٹ کی ہیں، اب ان دو کتابوں میں ہم کہتے ہیں بھائی ڈھونڈو جی. کچھ تو ہے. اچھا جی، یا کے آگے ہا بھی لگانا ہے. ہا کون سا؟ دو چشم کے، دوسرا حلوے والا. یہ والا ہا، یہ ایسے ہی ہے. کس کے بعد آئے گا؟ المتفیحقون ہو گیا نا، یہ تو ایسے ہی ہے. دیکھ لیں جی، چلیں ٹھیک ہو گیا. اتنا اوکھا لفظ ہے. یہ کتابیں دو ہم نے سلیکٹ کر لی ہیں، اب اس کو ہم ڈھونڈتے ہیں. آ گیا جی. اچھا یہ آ گیا جی اب المتفیحقون قال المتکبرون. تو یہ وہ لفظ ہے جو آپ کو مطلوب تھا. اب اسے بھی اسی طرح جیسے ذکر سے کوئی عربی کی قرآن پاک کی آیت آپ کو مطلوب تھی، آپ نے وہاں سے کاپی کی اور اپنے مطلوبہ جگہ پر جہاں آپ لکھ رہے تھے وہاں پیسٹ کیا، ایسے ہی یہاں سے آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کو کاپی کر لیں، اس کا کوئی حصہ کاپی کر لیں، تو یہ بالکل اسی طرح. اب جیسے میں اس کو کاپی کرتا ہوں، اس کو یہاں سے کاپی کیا اور وہ جو فائل آپ نے کھولی ہوئی تھی جس کے اندر آپ چیزیں لکھ رہے تھے وہاں چلے جائیں. آپ یہاں پر آ کر آپ اسے پیسٹ کر دیں. یہ اردو میں آ کر لکھا گیا، تو یہاں پر آپ اسے اپنی مرضی کا جو فونٹ ہے وہ آپ دے لیں، حدیث لائٹ دے لیں. یہ آ گیا، وہ عربی فارمیٹ کے اندر آ جائے گی آپ کے پاس. تو یہ اس طرح ہوگا کہ آپ نے مکتبہ شاملہ سے کوئی کتاب سلیکٹ کی، اس کتاب میں سے جو عبارت اور جو لفظ آپ کو مطلوب تھا وہ آپ نے اس کی سرچ والی جگہ پر لکھا جا کر اور وہاں سے آپ کو وہ مل گیا. مثلا ایک وہ حدیث ہے، کوئی حدیث بتائیں نا. وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اللہ رفیق یحب الرفق. افشو السلام لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں لکھنے سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اس کا ہر دفعہ جب بھی آپ اس میں لکھیں گے آپ کو اس کا کی بورڈ جو ہے، لینگویج تو عربی ہے اس کی بورڈ بھی آپ کو اس کا اسپیسیفک سلیکٹ کرنا پڑے گا، عربی والا کی بورڈ. وہ آپ کے کمپیوٹر کے دیکھیں. اب ایک کی بورڈ ہے جس سے آپ اردو لکھتے ہیں، ایک کی بورڈ ہے جس سے آپ انگلش لکھتے ہیں، ایک کی بورڈ ہے جس سے آپ عربی لکھیں گے. تو اس کے اندر کی بورڈ بھی انسٹال ہوں گے نا. وہ آپ کو ہم کی بورڈ لائے ہیں ساتھ، وہ آپ کو باقاعدہ انسٹال کر کے دیں گے کہ کی بورڈ انسٹال کیسے کرتے ہیں. تو جب کی بورڈ انسٹال ہو جائے گا تو وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلے کی بورڈ تو بتائیں. اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس دو کی بورڈ اس وقت پڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، فونیٹک فار عربک فائنل اور فونیٹک فار ٹائپنگ فائنل. اس کو آپ، اس کا نیچے سیٹ اپ ہے، آپ اس کو چلا دیں تو یہ آپ کا کی بورڈ انسٹال ہو جائے گا. جب یہ کی بورڈ انسٹال ہو جائے گا آپ کا، اس کے بعد آپ نے پھر اس کی بورڈ کو اپنی کیز دینی ہے کہ جب میں نے اس کی بورڈ کو چلانا ہے تو کن کیز کی مدد سے چلانا. تو اس کے لیے آپ کو ادھر آنا پڑے گا اس سیٹنگ میں. یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ آپ کے کی بورڈ پڑے ہوئے ہیں کہ وہ جو آپ کے کی بورڈ تھے وہ کہاں پڑے ہوئے. مثلا یہ جو ہمارا عربی کا کی بورڈ ہے جس کے ذریعے میں عربی ٹائپ کرتا ہوں، یہ اس کی کیز ہیں کنٹرول شفٹ پلس 2، کنٹرول شفٹ پلس 2. یعنی جب میں نے یہ کی بورڈ اس میں انسٹال کیا تو اس نے مجھے پوچھا کہ جب آپ یہ کی بورڈ چلائیں گے تو کون سی کیز آپ رکھیں گے. تو ہم نے اس کی رکھی ہے کنٹرول پلس شفٹ
+2 یہ آپ کو اس میں پراپر ہم انسٹال کر کے دیں گے. تو یہ ہم نے مطلب کی بورڈ انسٹال کر لیا تو اس کی ہے. کی بورڈ تو ایک ہی ہے جو کمپیوٹر کے اندر ہے، مگر ہم چونکہ اس سے ملٹی فائدہ لے رہے ہیں، ہم نے انگلش بھی ٹائپ کرنی ہے، اردو بھی ٹائپ کرنی ہے، عربی بھی ٹائپ کرنی ہے، تو ہمیں تینوں کی بورڈ ہی چاہیے، عربی والا بھی، انگلش والا بھی اور اردو والا. ہاں یہ دیکھیں، یہ نیچے چینج کی ہے، آپ اپنی مرضی کا بھی اس میں رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہے تو آپ اس کے اندر یہاں سے کنٹرول کی بجائے آپ یہ والا سلیکٹ کر لیں، یہاں سے آپ کوئی اور ڈیجٹ جو آپ اس میں رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیں. تو جیسے آپ کی مرضی جو آپ رکھنا چاہیں وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں. کی بورڈ استعمال کرنے کے لیے نا جب ہم نے کام کر رہے ہیں جی ہم نے اس طرح ہم اس بک میں سرچ کر رہے ہیں تو ہم نے اس میں رائٹنگ کے لیے عربی کرنا تھا تو صرف ہم یہ شارٹ کیز یوز کریں گے تو اسی کو عربی ہو جائے گا. اب شارٹ کیز تو ہماری سہولت کے لیے ہے نا جی، ہماری سہولت کے لیے شارٹ کیز بنائی ہوئی ہیں، وہ میں اپنی مرضی سے بنا سکتا ہوں، مطلب جو مجھے سہولت ہے. جو میرے ادارے کے اندر ایک سسٹم پڑا ہوا ہے تو اس کے اندر ایک وہ انہوں نے بائی ڈیفالٹ ایک مطلب بنا دیا، اسٹینڈرڈ سائز بنا دیا کہ ہم یہ والی کی استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے اس لیے وہ بتایا، آپ اس کے اندر اختیار ہے کہ جون سا آپ رکھنا چاہیں اس میں وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی، حدیث آپ بتا رہے تھے افش السلام. اب اس کے لیے لکھنے سے پہلے میں وہ کنٹرول/2 کروں گا تاکہ میری عربی وہ صحیح لکھی رہے. اس میں ایسے ہی ہے جی، واؤ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، اب ٹھیک ہے. میں نے کیا ڈالا؟ سواد تو نہیں ڈالا، میں نے سی نہیں ڈالا. سی نہیں ہے، نظر ٹھیک نہیں ہے، سواد اچھا اس کو بڑا کر کے دکھائیں. اچھا یہ افش السلام ہے. اچھا اگر نہیں بھی ہوا، سواد بھی ہوا تو وہ کچھ تو بتائے گا ہی نا. اب ہم نے 2 کتابیں سلیکٹ کی ہوئی، ان 2 کتابوں میں اگر یہ کچھ ہوا تو یہ نکال دے گا. اس نے وہ نکال دی، افش السلام ہی تھا، سین ہی تھا، اس لیے اس نے وہ سلام نکال دیا. اب ہم نے 3 کتابیں، یہ کہہ رہا 3 کتابیں آپ نے سلیکٹ کی تھی، ان 3 کتابوں کے اندر 3 نتیجے نکلے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اعراب والی بھی آپ کے پاس آ گئی ہے کہ یہ جو سنن ابو داؤد ہے اس کے اندر اس حدیث کا نمبر 5195، پوری روایت سند لکھی ہوئی ہے، اس سند کے ساتھ وہ پورا زیر زبریں لگائی ہوئی ہیں. آپ اس کو یہاں سے کاپی کریں، کنٹرول/C. دوسرا طریقہ بھی کاپی کا ہے کہ آپ یہاں سے آ کر اپنے ماؤس کی مدد سے کاپی کر لیں. ٹھیک ہے، وہاں پر چلے جائیں آپ، یا اب ہم نئی فائل کھولتے ہیں ورڈ کی. جن کے پاس ان پیج نہیں ہے وہ کیا کریں، یہاں پر آ کر پہلے میں اس کی کوئی سرخی بناتا ہوں. یہ میں کوئی کام کرنا شروع کرنے لگا ہوں تو اس کے لیے مجھے یہ چاہیے. حدیث نیچے آ کر میں اس کے پیسٹ کر دیتا ہوں. اب یہ ہے کہ دیکھو جب میں اپنی کتاب کے اندر سے لگاؤں گا یہ نمبر، میں اس کا یہاں سے کاپی کرتا ہوں تو یہ والی میں اس کی جو سند ہے یہ میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، یا میں یہاں تک رکھوں اس کو ان ابی صالح، یا یہ بھی کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو رکھوں. اب یہ آ گئی وہ حدیث. اب اس کے آخر کے اندر جا کر میں اس کا نمبر، جیسے کتابوں کے اندر ہمارے ہاں نمبر دیا جاتا ہے، اس کا نام لکھوں، اور اس کے آگے اس کا نمبر لگا. جیسے ہمارے ہاں پیپر صغیر کے اندر کتابیں لکھی جاتی ہیں تو یہ اب آپ کے سامنے اس شکل کے اندر وہ حدیث. اب آپ اس کا ترجمہ لکھنا چاہتے ہیں، نیچے اس کا آپ ترجمہ لکھنا شروع کر دیں. پھر آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے، یہاں اگر کلاس میں یہ پڑھی ہے تو آپ کو ابھی گھر میں جا کر کمپیوٹر کے اوپر آپ اس کو لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے نیچے ہنٹس لکھنا شروع کر دیں. مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں وہ نیچے لکھنا شروع کر دیں. تو یہ اس کا ایک آسان طریقہ ہے اس سے استفادہ کرنے کا اور اس سے سیکھنے کا.
جی اردو کا بھی کیا. اب اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم کبھی اردو کرتے ہیں کبھی عربی کرتے ہیں, دو ہمارے تو زیادہ تر کرتے ہیں, انگلش تو کم ہی کرتے ہیں, تو اس لیے ہمیں دو کی ضرورت ہے اس میں. کر لیں. نہیں نہیں نہیں, وہ کی بورڈ کی وجہ سے ہے. ونڈوز 7 کے اندر جو ہم نے عربی لینگویج انسٹال کی تھی وہ مکتبہ شاملہ کو چلانے کے لیے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کی تھی. اس کے بغیر یہ چلے گا نہیں, کیونکہ اس کا تو سارا کچھ ڈاکہ نہیں عربی میں, تو یہ چلتا ہی نہیں ہے, اس کے بغیر یہ چلے گا نہیں, آ نہیں سکتی. اردو کی کتب تو اس میں مطلب وہ تو آنا دور کی بات ہے, سپورٹ نہیں ہے. یہ عربی کی نہ ہو تو یہ چلتا ہی نہیں ہے, مطلب عربی لینگویج نہ کرے تو یہ چلتا نہیں ہے. تو اردو کتب تو مشکل بات ہے. اردو کے لیے آپ کے پاس ایزی قرآن و حدیث ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں. اچھا دو چیزیں ہیں. پروفیشنل ان پیج جو ہے وہ ہماری سہولت کے لیے, اگر میں نے پروفیشنل کام کرنا ہے تو مجھے پروفیشنل ان پیج چاہیے, یا اس کا جو بیسک ورژن ہے وہ مجھے چاہیے. اگر میں نے ان پیج میں کام نہیں کرنا تو ورڈ میں چل رہا ہے, یہ سبحان اللہ چلائیں, اس پہ نہیں چلائیں. اس کی وجہ ہے نا کہ دیکھیں یہ پروگرامنگ ہوئی ہے. سمپل ان پیج تو وہ ہم نے یہاں توڑ کر شروع میں جب لوگوں نے بنایا تھا, تو اب اس کے رائٹس ہیں ان پیج کے لوگوں کے پاس, انڈیا میں جو لوگ ہیں جنہوں نے وہ کام کیا سارا, تو وہ اس کو کر رہے ہیں. اس میں یہ جاتا نہیں, مگر اس میں یہ سہولت ہی نہیں ہے. تو جب ہم لوگ ان پیج میں کام کرتے ہوتے تو پہلے ان پیج میں لکھتے, پھر اس کو کورل میں لے کر جاتے, پھر اس کو سیٹ فٹ کرتے. اب تو یہ دیکھیں ڈائریکٹ یہاں سے کاپی کیا, ورڈ میں پیسٹ کر دو, یا ان پیج پروفیشنل میں کاپی کر دو, جا سکتے ہیں, جائے گا. یہ کچھ بھی نہیں. یہ دیکھیں مثال کے طور پر اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس, آپ کے پاس وہ سہولت نہیں ہے, آپ کے پاس ان پیج ہے نہیں. ابھی یہ کر رہے ہیں نا, کر دیا, ابھی یہ کر دیا نا اس میں, تو ابھی اس کو ہم یہ ادھر سے فارغ ہو کر اس کو چیک کرتے ہیں نا, یہ جائے گا کیوں نہیں جائے گا. اس میں تو جانے یا نہ جانے کی صلاحیت نہیں ہے, یہ تو ہم نے لے جانا ہے کہ اس کو اس فارمیٹ میں لے جائیں گے تو وہ جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیے یہ ایک سلائیڈ اس کی کھل گئی ہے, اس کو تھوڑا سا ہم کر دیتے ہیں بڑا, اس میں وہ پیسٹ کر دیتے ہیں. وہ نمبر ہی میں نے لاسٹ ٹائم کاپی کیا تھا نا, تو میں ادھر سے پورا ڈیٹا کاپی کر کے لاتا ہوں. یہ دیکھیں کنٹرول سی, یہ یہاں پر آ کر ہو گیا. اس کی مجال نہیں ہے, اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا. تو یہ تو مطلب اس پہ کرنا پڑے گا آپ کو, اس میں تھوڑا وہ اس میں مہارت حاصل کرنی پڑے گی. وہ بھی اسی طرح ہے, اسے اب کر دیتے ہیں نا, ابھی تو ہمارے پاس ہے, مطلب ابھی اس سے تمام پروگراموں میں ڈائریکٹ آئے گا. اب یہ دیکھ لیں, یہ علی اردو ہے, اس سے بھی ہم کرتے ہیں سلیکٹ, اسے پورا سلیکٹ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں چلو بھائی پاور پوائنٹ میں, یہ آئے گا, بھاگ کر آئے گا اس میں. یہ دیکھ لیں جی, وہ بھی اس میں آ گیا. ٹھیک ہے, آئے گا سارا کچھ اس میں, مگر یہ ہے کہ اب یہاں پر آپ کو فونٹ اس کو دینا پڑے گا, اس کو سائز دینا پڑے گا, اس کو سیٹ فٹ کرنا پڑے گا, یہ آئے گا. اس میں مینول کام زیادہ, سٹائل شیٹ نہیں چلتی پاور پوائنٹ میں. جی اچھا, یہ تھا مطلب اس کے متعلق. تو دوسری ایک چیز جو میں نے مکتبہ شاملہ میں آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھا, یہ والا قرآن پاک جیسے کھلا ہوا ہے نا, آپ کو ڈائریکٹ اب تفسیر ہی چاہیے نا, مطلوب ہے آپ کو تفسیر, تو آپ یہاں پر آ کر اس کو کلک کریں. ہمیں 2 سال ہو گئے ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو 2 سالوں کے اندر ہم تو ایک ہی تفسیر سے کافی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہی بڑی, مطلب ہم اپنے جو ہمارے رمضان میں اور دیگر سمر کورس وغیرہ ہوتے ہیں, ہم اس کے پوری تیاری کرتے ہیں اور اسی کی مدد سے کرتے ہیں. تو اب ہم کیا کرتے تھے کہ جب ہمیں یہ دیکھیں گے ساری تفسیریں کھل گئی آپ کے سامنے, اتنی مشکل ہے, ہمیں ان کے نام ہی نہیں آتے, تو یہ اتنے عظیم لوگ تھے, اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے, ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کا گہوارہ بنائے, انہوں نے بہت محنت کی ہے. یہ پہلی تفسیر ہے الشنقیطی, مشکل نام ہی مشکل ہے نا,
تو اب الزمخشری اس میں تفسیر ہے، اس میں السمرقندی تفسیر ہے، اس میں بیضاوی ہے، اس میں القشیری ہے، القطان ہے، اس میں تفسیر حقی ہے، اس میں تفسیر قرطبی ہے، اس میں الظلال ہے، کئی تفسیریں ہیں اس کے اندر. تو یہ کل ملا کر کوئی 32 یا 36 تفسیریں بنتی ہیں جو آپ کے پاس ایک وقت میں موجود. تو اس کے اندر جو ہم مطلب جس تفسیر سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اب ہمیں عربی تو آتی ہوتی نہیں تھی اتنی، تو ایزی قرآن و حدیث کے اندر چونکہ اردو ہے، اردو ابن کثیر ہے. اب جب ہم وہاں سے پڑھ کر آتے تھے کہ اس نے اردو میں کیا لکھا ہے، تو یہاں آ کر اس کی عربی ابن کثیر سے میچ کر لیتے تھے، یہ وہ ٹھیک ہی لکھا اس نے کچھ چیزیں شارٹ لکھی ہے، اس میں کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. یہ ایک تفسیر ہے، اس کا نام ہے تفسیر حومد. یہ اس کا جو لکھنے والا ہے اس کا نام اسعد حومد. تفسیر کا نام ہے ایسر التفاسیر. تفسیر کا نام ایسر التفاسیر ہے، اور اس کا لکھنے والے کا نام ہے اسعد حومد. یہ ایک تو اس میں خوبی ہے کہ اس میں اعراب لگے ہوئے ہیں، زبر زیریں لگی ہوئی ہیں. جی یہ نیچے اس کی بھی بڑی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ بھی ہے، وہ نیچے لکھی ہوئی ہے. اس لیے تو اس نے نام ہی نہیں لکھا اس کا نا، اس نے اس کا حومد لکھ دیا کہ کہیں یہ مسئلہ نہ ہو جائے، کہیں یہ پڑھنے میں دو چیزیں ہیں نا. میں بتا رہا ہوں اس بندے کا نام ہے اسعد حومد، تفسیر کا نام اس کا بھی ایسر التفاسیر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا لکھنے والا اور ہے، اس کا لکھنے والا اور ہے. اچھا اب آتے ہیں جی ہم اپنے اس پوائنٹ کی طرف کہ اب ہمیں اس کی تفسیر چاہیے عربی زبان. یہ 7 صورتوں کی لسٹ ہے. ہم نے سورت صف کی آیت نمبر 7 جو تھی وہ ذکر سے کاپی کی تھی، پھر ایزی قرآن و حدیث سے اس کا ہم نے ترجمہ کاپی کیا. آپ اس 7 پر آ جائیں. 8 چلیے یہ ہے جی دیکھیں. اب وہ جو ہم جس کو چلانا چاہ رہے تھے وہ کہتی میں چلتا ہی نہیں اسے، اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوگی. اب یہ دیکھیں یہ اوپر اس نے آیتیں دی ہوئی ہیں، نیچے اس نے عربی زبان میں تفسیر اس کی دی ہوئی ہے. آپ کو اس کی عربی تفسیر چاہیے، عربی سے اس کے مشکل الفاظ کے میننگز چاہیے، تو یہ سارے آپ کے پاس اس میں موجود ہیں. تفسیر الشنقیطی ہے، اس میں ایک آیت اس نے اوپر دی ہے، اس کے نیچے اس نے اس کا ترجمہ دیا ہے، اس کے متعلق اس نے اقوال نقل کیے ہیں کہ فلاں نے اس کے متعلق کیا کہا، فلاں نے اس کے متعلق کیا کہا. تو یہ اس کے اندر 32 اور 36 تفسیریں ہیں. تو اب 32-36 تفسیریں تو عربی کی ہم لے ہی نہیں سکتے تھے نا، تو یہ کمپیوٹر نے ہم پر آسانی کر دی. تو وہ آپ کو یہاں آنا پڑے گا نا، یہاں پر آپ آئیں تو یہاں آ کر یہ دیکھیں ریفرنس دینا ہو آپ نے. جی آیت نمبر کے حوالے سے دیا جائے. یہ تو اب دیکھیں یہ تو بک نہیں ہے نا، یہ بک نہیں، انہوں نے اس بک کو اپنے کمپیوٹر فارمیٹ میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو اس کا تو اب کوئی سولوشن نہیں ہے ایسے کہ ہم دیکھ سکیں. وہ اس کا پیج ہے، وہ جو کمپیوٹر کے اندر پیج کریٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے لا کر اس میں پیسٹ کیا، وہ پیج بنتے چلے گئے، پیج بنتے چلے گئے. اب اس کے جو پیج ہے وہ تو ابھی بھی ادھر کھڑے ہوئے دیکھیں، یہ اس کا فرسٹ پیج ہے. یہ آپ اس کے آگے چلے جائیں، یہ آگے جا رہے ہیں. یہ بک فارمیٹ میں تو ہے نہیں نا، یہ تو آپ کے پاس سافٹ کاپی کی شکل میں ہے. تو اب جیسے اب دیکھیں نا یہ ان پیج کا جو ڈیٹا ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے، تو اب اگر اسی میں آ کر میں رکھوں 20-50 صفحے رکھوں تو یہ صفحے جنریٹ ہو جائیں گے. اب کتاب کے اندر وہ کسی اور صفحے پر تھے، یہاں پر وہ کسی اور صفحے میں ہوں گے. تو انہوں نے جب یہ سرچ انجن بنایا تو جو ان کو کتابوں والوں نے ڈیٹا دیا انہوں نے لا کر اس میں پیسٹ کر دیا. اب کتاب کا صفحہ اپنا ہوگا، اس کا صفحہ اپنا ہوگا. تو آپ جب کسی کو ریفرنس دیں گے تو آپ مکتبہ شاملہ کا ریفرنس دیں گے، یا اس کی آیت نمبر کا ریفرنس دیں گے، یا اس کی حدیث نمبر کا ریفرنس دیں گے. یہ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے. جی جی
आप देखें ये आए। अब यहां पर आप आकर लिखें जी सही मुस्लिम मुझे चाहिए। यहां पर आकर ये नीचे बार बनी हुई है, इसके अंदर आप आकर लिखें कि मुझे किताब चाहिए सही मुस्लिम। उसके लिए आपको पहले कीबोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप लिखें, अब उसका नाम सही मुस्लिम है कि अस्सहीहुल मुस्लिम, देख लें। अच्छा जी, ये है जी उसका नाम आ गया। इसने मुख्तसर सहीहुल मुस्लिम है। और अच्छा इसको दोबारा बताएं। नहीं जी, मैं दबाता हूँ, मैं दबाता हूँ। फिर आगे जाओ। नहीं, उसकी दूरबीन में इसको चालू करो। लें जी, दूरबीन को दबा दिया जी। आगे आगे जाओ। वो तो एक ही के ऊपर जा रहा है ना, तो इसके अंदर और भी सही मुस्लिम मौजूद हैं। इसके अलावा भी सही मुख्तलिफ के कई वर्जन इसमें मौजूद हैं। ये हम वहां जाते हैं, यहां पर तो आप यहां पर देखेंगे कि इसमें सही मुस्लिम के कितने सारे वर्जन मौजूद। ये देखें, एक सही मुस्लिम ये अन्निसाबुरी की है, ये दो, ये नीचे ये कई सही मुस्लिम इसके अंदर मौजूद है। अलिफ लाम नहीं था ना उसका? हाँ जी, मैं अलिफ लाम नहीं हमने अलिफ लाम डाल दिया, उसमें अलिफ लाम नहीं है, अलिफ लाम के बगैर है सही मुस्लिम। ये है जी। अब आप यहां से इसको सिलेक्ट करें और ये अफशुसलाम इसी में से ढूंढ लें। ये तो उसने दिया नहीं जी। आपको पूरी किताब चाहिए, यहां से कॉपी करनी है आपने, या पूरी किताब को पढ़ना है? आपने उस पूरी किताब को कॉपी करना है। उसके लिए दो तरीके हैं कि एक तो आप यहां आएंगे जहां से वो किताबें उसमें डाली जाती हैं, यहां से आकर आप उसे रूट देंगे कि मैंने यहां से, ये तो कारी साहब शायद बेहतर बता सकेंगे मुझसे, ये वाला काम कि इसमें से हमने पूरी किताब कॉपी करनी। तो एक एक सफा तो मैं कॉपी कर लेता हूं, मुझे आता है करना, वो मैंने आपको बता दिया है कि आप इसमें से एक एक सफा कॉपी करें या एक एक किताब कॉपी करें, तो वो इसके अंदर तरीका तो मौजूद है जो मैंने आपको बता दिया। अब पूरी किताब इससे कॉपी करना और उसको निकालना वो मुझे नहीं आता, अब शायद उस्ताद जी को आ सके। या जब आप इसको चलाएंगे तो इसमें से आप में से कोई बंदा महारत हासिल कर ले और वो इसको चला सके। अब ये देखें ना, ये हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी ना इसकी अपनी अमली जिंदगी में, कि जब से हम 4-5 साल से इसको चला रहे हैं कि पूरी किताब याद चुकड़ ली, कभी ऐसा मौका नहीं आया। नंबर लिखे जी यहां पर, ये देखें नंबर, अगर आपको सही पता है फलां किताब की हदीस का फलां नंबर है, आप उसमें डायरेक्ट लिखें, वो उधर ही ले लेगा। जी ये है, ये डालने वाली, हाँ जी, ये है ये निकालने निकालने वाली। हाँ, तस्दीरुल किताब निकालने वाली। अच्छा जी, कुछ पूछा गया पीछे से? सर्च करने के लिए जो नंबर है हदीस का, वो किताब के नाम के साथ ही लिखते हैं? नहीं, अब मैं वो बताता हूं आपको। अब देखें नहीं, हम यहां पर आते हैं ना, उससे ये है मतूनुल हदीस। अब हम इस सारे मजमूए को सिलेक्ट करते हैं, इस सारे मजमूए के अंदर हम ये लिखते हैं, अब वो निकालता जाएगा वो हदीसें, इसमें इतनी हदीसें हैं। अब वो नंबर वाली बात मैं बताता हूं आपके, हमें पहले उसका नंबर याद होना चाहिए कि उसका नंबर क्या है। और वो नंबर फिर एक है हमारे मकतबे की शाया हुई बुक जो दारुस्सलाम ने या मकतबा कुदूसिया ने या हमने अल बलाग वगैरह किसी ने शाया किया, तो एक है उसकी नंबरिंग कि उसको किस फॉर्मेट में उन्होंने नंबर लगाए। एक है जो इसमें किताबें हैं, इसके अंदर जो तबाशुदा है, एक है उसका नंबर। हमें इसका नंबर मतलूब होना होगा कि ये वैसे सफा नंबर का हिसाब जी, में भी दे रहा है, सफा नंबर का हिसाब है। हाँ जी दे रहा है। नहीं, ये जो सफ़े दे रहा है, हाँ, ये एज इट इज किताब की। हाँ जी, कि आप उस किताब के कितने नंबर, ये इस किताब के सफ़े है ना, उस किताब के सफ़े नहीं है। जो इस फॉर्मेट के अंदर किताब है, ये उसके सफ़े बता रहा है कि उसके अंदर ये फलां जगह पर मौजूद है। अब ये देखें, रियाजुस सालिहीन आ गई। रियाजुस सालिहीन के अंदर ये वाली जो हदीस नंबर है,
یہ انہوں نے دیا یہاں پر یہ 378 دیا ہے. اب اس میں دیکھ لیں اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کا نمبر اور دیا ہے, اس والی ریاض الصالحین کے اندر اس حدیث کا نمبر اور ہے. تو یعنی یہ مختلف کتب خانوں سے یہ کتابیں شائع ہوئی ہیں, مختلف جگہ سے یہ طبع ہوئی ہیں, تو ان کا نمبر اسی لیے مختلف ہے. تو جو بات بہن نے سوال کیا تھا کہ اگر ہمیں نمبر یاد ہو تو وہ ہم نمبر اس کے اندر لکھیں. اب دیکھیں یہ نمبر ہے سنن ابو داؤد کا, یہ میں نے کاپی کر لیا یہاں سے. اب مجھے سنن ابو داؤد میں یہ حدیث ڈھونڈنی ہے. میں یہ ساری کتابیں کرتا ہوں بند, الغاء المجموعہ یہ ساری بند ہوگی. اب صرف سنن ابو داؤد کو میں سلیکٹ کرتا ہوں. اب ادھر عربی کی جگہ میں وہ نمبر ڈال دیتا ہوں. وہ ادھر ہی آ گیا. یعنی جس کتاب کا جو نمبر ہوگا, اور اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس کتاب کا نمبر ہے نا, تو اس میں موجود ہوگی تو یہ ضرور نکال دے گا, یہ اس میں بخل نہیں کرتا. اور جی نہیں نہیں, اس میں اردو ترجمہ نہیں ہے, یہ تو ہے ہی خالصتاً عربی زبان. جی مجھے تو ٹرانسلیشن سافٹ ویئر ہیں, گوگل میں سرچ کر لیں مل جائے گا. وہ اتنے ہاں ٹرانسلیٹر ہے, وہ تو خاص گوگل کا اپنا خاص ہوں گے نا, مطلب خاص ہوں گے. اب جیسے وہ ہم نے لفظ ڈھونڈا تھا, مجھے بھول ہی گیا, وہ جو لفظ بتایا تھا پیچھے سے بہن نے, المتفیہقون, تو یہ تو اس کا تو اسے پتہ ہی نہیں ہوگا بیچارے کو کہ یہ کیا ڈال دیا اس نے مجھ میں نا. تو یہ تو دیکھیں اس پر تو محنت ہوگی, ہر وقت میں ہر دور میں لوگ اس پر محنت کریں گے. کل تو یہ کتابیں بھی ہماری دسترس میں اتنی زیادہ نہیں تھی, لوگوں نے محنت کی اور ہمارے تک یہ پہنچا. تو اب بھی ہمارے ایک دوست وہ عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے, ہم نے اسے کہا کہ یار یہ اس کا لاسٹ ورژن لے کر آنا. اگر آپ میں سے کوئی یا آپ کا کوئی عزیز ادھر گیا ہو تو وہ مدینہ یونیورسٹی کے طلبہ کے پاس اس کا لیٹسٹ ورژن ہوتا ہے, تو وہ وہاں سے اس کو منگوا سکتا ہے. مکتبہ شاملہ کا لاسٹ ورژن جو وہاں سے منگوایا جا سکتا ہے. اور سر یہ ایک اور بات کہ جب ہم گوگل پہ جا کے کچھ عربک ورڈ کو سرچ کرنا چاہیں تو جو ہم نے اس کو شارٹ کی دی ہے عربک کی بورڈ کی, وہ وہاں پر یوز کر سکتے ہیں. کر سکتے ہو سکتی ہیں جی. اور کوئی چیز اس کے متعلق اور سر اس میں جو عراب ہے وہ کسی کسی تفصیل کے لگ گئی ہے ہمارے اس میں بھی اس میں کسی کے عراب ہیں. اب یہ ہوا نا کہ ان کو جو جس چیز جس نے پرووائڈ کیا, اب کئیوں کے عراب تھے نہیں, بائی ڈیفالٹ ہی نہیں تھے, انہوں نے وہ بھی اس میں ڈال دی. کئیوں کے تھے, انہوں نے وہ بھی اس میں ڈال دی. ہاں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ اس میں لگا سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ پین ہے, یہاں پر آپ کریں بسم اللہ, عربی لکھنا شروع کر دیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں نا یہ تؤمنو کے واو کے اوپر جزم نہیں ڈالی ہوئی, آپ اس کو جزم ڈال سکتے ہیں. اس کے اوپر اپنا کی بورڈ سلیکٹ کریں اور اس کے اوپر آپ جزم ڈال دیں, وہ جزم ڈال گئی. عربی کی جزم ایسے ہی ڈلتی ہے. اب آپ اس کو سیو کر دیں. یہ آپ کی اس کمپیوٹر میں جس میں آپ نے یہ ڈالی اس میں تو یہ سیو ہو جائے گی. جی کون سا یہ ہے. اب دوسری چیز جو اہم ہے اس کے متعلق بتانے کی, وہ ذرا توجہ سے دیکھ لیں کہ اب اس کو ہم بند کرتے ہیں. آپ نے مکتبہ شاملہ کے اندر جو چیز آج کھولی ہے, آپ کو کل بھی نہیں کھولا, آپ نے پرسوں بھی نہیں کھولا, تو اس میں ایک یہ چیز ہے کہ جو آپ نے لاسٹ اس میں چیز کھولی تھی وہ یہاں پر موجود ہے, المتفیہقون, وہ اس کے اندر موجود ہے کہ اس کو آپ نے پراپر کھولا تھا. اب آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں, اس کو آپ اسی کمپیوٹر میں سیو کرنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ آپ کو اس کا طریقہ یہ ہے, یہاں پر آپ آ کر اس کا دے ٹائٹل, کس ٹائٹل سے آپ اسے سیو کرنا چاہتے ہیں, کس ٹائٹل سے آپ اسے اس میں سیو کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ آ کر اس میں لکھ دیں. تو یہ جی میں وہ بتاؤں گا نا جی, پہلے فائل بنا تو لینا. یہاں جی النور لکھ دیا, یہ سیو ہو گیا. اب یہ یہاں آ گئی نتائج بحث محفوظہ, جو آپ نے اس کے اندر فائل سیو کی تھی وہ اس والے بٹن کے اندر آ گئی.
آپ کھولیں تو وہ اس کے اندر اب میں نے اس میں کئی چیزیں ہیں وہ جو ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہیں وہ میں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں. سعید بن عامر والی حمص اور زوال امت کے اسباب، سیدنا عبداللہ بن مبارک کے متعلق جو چیزیں تھیں وہ میں نے اس میں سیدنا خباب بن ارد کے متعلق تھا، یہ میں نے جو پہلے سے میرے سسٹم کے اندر سیو تھی وہ اس کے اندر یہ موجود ہے جو میں نے فائلیں اس میں سیو کی ہوئی تھی. اب یہ جو آپ والی ہے النور والی، یہ دیکھیں گے نیچے پڑی ہوئی، یہ بھی تو یعنی آپ اس کے اندر ہی وہ چیزیں جو آپ کو ضرورت پڑتی رہتی ہیں یا کب پھر کسی دن ضرورت پڑی تو آپ بجائے اس کے کہ کسی اور جگہ اسے نوٹ کریں یا کاپی کریں یا محفوظ کریں، آپ اس کے اندر ہی اسے نوٹ اور محفوظ کر سکتے ہیں. جی کافی ٹائم بھی ہو گیا، آپ کا بھی وقت کافی لے لیا ہم نے. باقی مزید آپ خود پریکٹس کریں گے تو سب پریکٹس کریں، اگر اس پہ کوئی رہنمائی چاہیے ہو کبھی بھی تو قاری صاحب حاضر ہیں، تو یہ ہمیں جب بھی کہیں گے اور جب آپ کبھی اس کے لیے رہنمائی کے لیے بلائیں گے ہم انشاءاللہ الرحمن آئیں گے.